تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی جس کی توقع تھی۔ تحریک انصاف کے معیار اور مقبولیت کے تناظر میں یہ احتجاج بہت کمزور تھا۔ کسی بھی شہر میں شٹر ڈاؤن یا پہیہ جام نہیں ہوا اور نہ ہزاروں لاکھوں کی ریلی یا جلسہ ہوا۔ یعنی یہ ایسا احتجاج نہیں تھا کہ حکومت کی ٹانگیں کانپ جاتی، بلکہ اتنے کمزور احتجاج نے حکومت کا حوصلہ بلند کیا ہے۔ حکمران اس کال کے بعد یہ سوچنے لگے ہیں کہ عمران خان کے سیاسی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور اب انہیں عمران خان کے احتجاج سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایسے احتجاج ہی کرنے ہیں تو عمران خان چاہے روز کریں، جتنے مرضی کریں۔ عمران خان نے مہنگائی کے خلاف احتجاج میں خود کہیں بھی شرکت نہیں کی۔ وہ چاہتے تو کم از کم پشاور میں ہی احتجاج کی قیادت کر سکتے تھے، لیکن سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے انہوں نے بنی گالہ کی پہاڑی سے ویڈیو لنک پر اس احتجاج سے خطاب کیا ہے۔ جب عمران خان خود ویڈیو لنک سے شریک تھے تو لگتا ہے کہ لوگوں نے بھی گھر بیٹھ کر ویڈیو سے شرکت ہی مناسب سمجھی ہے۔ لوگ بھی اس طرح نہیں آتے ہیں۔ پنجاب تو مسلسل عمران خان کو نا امید کر رہا ہے۔ میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقی بات کر رہا ہوں۔ حقیقت میں پنجاب میں کہیں بھی کوئی ایسا احتجاج نہیں ہوا جسے بڑا احتجاج کہا جا سکے۔ اتنے لوگ تو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اپنے احتجاج میں اکٹھے کر لیتی ہیں۔ اتنے لوگوں کا آنا سیاسی مینجمنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا کوئی احتجاج نہیں ہوا کہ کہا جائے کہ لوگ خود بخود نکل آئے۔ یہ درست ہے کہ تحریک انصاف کے مختلف رہنما عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے تو یہاں تک کہا ہے کہ افغانستان میں ایک ٹارگٹ کلر دہشت گرد کوچی کو عمران خان کو مارنے کی سپاری دے دی گئی ہے۔ اسی خطرے کی وجہ سے وہ بنی گالہ سے باہر نہیں آ رہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بنی گالہ میں بیٹھ کر احتجاجی کال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود بنی گالہ میں محفوظ بیٹھے رہیں اور عوام کو سڑکوں پر احتجاج کی کال دے دی جائے۔ بہرحال عمران خان کو خود عوام میں آنا ہوگا۔ لوگ انہیں اپنے درمیان ہی دیکھنا چاہیں گے۔ ریموٹ کنٹرول سے احتجاجی تحریکیں چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ کمزور احتجاج اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت عوام کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہے موجودہ مہنگائی عمران خان کی وجہ سے ہے۔ آج پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عمران خان کے IMF کے معاہدے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس معاہدے پر عمران خان کی حکومت کے دستخط ہیں، اس لیے لوگوں نے عمران خان کی مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا۔ عمران خان کے لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد ان کی احتجاجی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ حکومت میں عمران خان کے احتجاج کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اب ایسا لگنے لگا ہے کہ عمران خان بہت مقبول ہیں کا نعرہ دم توڑنے لگا ہے۔ وہ ماحول کہ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو عمران خان 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے، اب سیاسی موت برتا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان بند گلی میں پھنس گئے ہیں۔ اگر وہ احتجاج کی کال نہیں دیتے تو نقصان ہوتا ہے، اگر کال دینے کے بعد ناکام ہو جاتی ہے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ شاید انہوں نے شروع میں غلط سیاسی اہداف سیٹ کر لیے تھے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو PTI کا ووٹر ہی نہیں بلکہ سپورٹر اور ورکر بھی مایوس ہو جائے گا۔